الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسلام میں تربیت اولاد کی اہمیت اور اس کے وسائل و ذرائع میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، یہ اولاد ہماری قیمتی متاع ہے اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے خیر کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکے ہمیں کرنے چاہیے اور اس کی تربیت میں کوئی دقیقہ ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ جو لوگ اپنے اولاد کی تربیت سے محروم ہو جاتے ہیں تو انہیں پورے زندگی کا دکھ ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن وقت کے گزر جانے کے بعد پھر انسان کا افسوس کسی کام کا نہیں ہوتا۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے ایک مشہور واقعہ لکھا ہے کہ جس سے ایک پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ متقدمین کے جو لوگ تھے ان کو اپنے اولاد کی تربیت کا کتنا خیال تھا۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس وقت بنو امیہ کی سلطنت ختم ہو گئی اور بنو عباس کہ خلافت آ گئی اسلامی دنیا کے اندر، تو بنو عباس والوں نے بنو امیہ کے جو لوگ تھے ان کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں قید کیا تاکہ ان کی حکومت کے لیے، ان کی خلافت کے لیے کوئی نقصان دہ ثابت نہ ہو، کیونکہ قدیم لوگ تھے اور بادشاہت کرنے کے عادی رہے تھے اور اس کے تمام اتار چڑھاؤ کو جانتے تھے۔ تو مشہور بنو عباس کا خلیفہ ہے منصور، یہ ہارون الرشید اور مامون الرشید، یہ جو ہارون الرشید ہے رحمہ اللہ، مشہور بادشاہ گزرے ہیں بنو عباس کے اندر، تو ان کے دادا ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ خلیفہ بنا تو انہوں نے اپنا جو خاص معتمد آدمی تھا اس کو جیل بھیجا اور خصوصی طور پر بنو امیہ کے جو لوگ جس جیل میں مقید تھے ان کے پاس بھیجا، کہا کہ جا کے ان سے ایک بات پوچھنی ہے آپ نے، کہ ان سے یہ پوچھنا ہے کہ قید کے اس زمانے میں وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ بندہ یہاں سے اس جیل میں پہنچا جہاں بنو امیہ کے نامور لوگ قید تھے، جا کر ان سب کو جمع کیا اور ان کو خلیفے کا یہ پیغام پہنچایا کہ خلیفہ منصور آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو قیدی کا زمانہ ہے اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو سب نے مل کے یہ کہا کہ سب سے زیادہ تکلیف ہمیں جو ہو رہی ہے
وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے محروم جو ہم رہ رہے ہیں، بچوں کی تربیت سے جو ہم محروم ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم یہاں مقید ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ہمارے تربیت سے محروم ہیں۔ اور جو قوم اپنے بچوں کی بچپن میں تربیت نہ کر سکے تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ وہ بچے بڑے ہو کے ضائع ہو جاتے ہیں، وہ بچے بڑے ہو کے قیادت کے اہل نہیں بنتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں بنو امیہ کے ان نامور لوگوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہمارے لیے اس قیدی کے زمانے کی سب سے جو تکلیف دہ چیز ہے وہ ہے ہمارا اپنے بچوں کی تربیت سے محروم ہونا، اور ہمارے بچوں کا ہمارے تربیت سے محروم ہونا، یہ ہمارے لیے سب سے تکلیف دہ چیز ہے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ابن سینا، جس کو ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے، ابن سینا کی وصیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی اپنے بچے کو مکتب بھیجیں، یعنی جو بچوں کے مکتب کا زمانہ ہوتا ہے، تو اس چیز کو ضرور جا کے دیکھیں اور اس چیز کی نگرانی رکھیں کہ مکتب میں ایسے بچہ آپ کے بچے کے ساتھ ہونے چاہیے جو اچھے اخلاق و آداب کا مالک ہو، جن کی عادات پسندیدہ ہوں، اور ان کے عادات کو مکتب کے اساتذہ ادارہ بہت زیادہ پسند کرتا ہو۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آپ اپنے بچے کو بٹھائیں اور ان کے ماحول میں اپنے بچے کو بٹھانے کی درخواست کریں۔ اب یہ بات کیوں کہی ابن سینا نے؟ ابن سینا نے یہ بات اس لیے کہی کہ یہ جو جلیس ہوتا ہے، ہم نشین ہوتا ہے، ہم مکتب ہوتا ہے اور ہم کلاس ہوتا ہے، اس کی عادات کا براہ راست اثر جو ہے وہ بچے کی عادت پر پڑتی ہے، اس کی طبیعت پر پڑتی ہے۔ اگر مکتب، اسکول، مدرسہ یا جو بھی تعلیمی ادارہ ہے جس کے ساتھ ہمارے بچے کا تعلق ہے، اگر اس میں محمود لوگ، پسندیدہ لوگ، اچھے اخلاق و آداب کے مالک ساتھی ان کو میسر آئیں گے تو آپ کے بچہ بھی عادات و اخلاق میں اعلیٰ نمونہ بنے گا۔ اور اگر اسی تعلیمی ادارے کے اندر ایسے بچوں کے ساتھ آپ کے بچے کا ساتھ رہا ہو کہ جو اچھے عادات و اخلاق کا مالک نہ ہو، شریر ہو، فتن پرور ہو اور مفسد ہو اور شریر ذہنیت کا مالک ہو، تو وہ بھی آپ کے بچے کو آہستہ آہستہ اسی ذہن کا مالک بنائیں گے۔ تو اس لیے ابن سینا نے کیا کہا کہ بچوں کے بچپنے کے زمانے میں، لڑکپن کے زمانے میں جس ادارے کے ساتھ آپ وابستہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں جا کے ماحول کو ضرور دیکھیے، اور جو ہم مکتب ساتھی ہیں ان کے عادات و اخلاق کو ضرور پرکھیے۔ عالم دنیا میں یہ بات عام مشاہدے میں آتی ہے معزز ناظرین کہ جو انسان کبھی کسی فاسد، گندا اور آزاد ماحول میں رہا ہو تو شروع میں تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے اور اس کو ایک آزادی سمجھ کے وہ اس کو اپناتا ہے، لیکن اس کے نحوستیں اس کی طبیعت پر پڑتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی اس زندگی سے کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے اور انتہائی پریشان ہوتا ہے، اس کے دن کا سکون، اس کے رات کا چین چھن جاتا ہے۔ تو پھر ایسے موقع پر پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سکون ملے، اس کو کوئی خیر کی چیز ملے، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے اور ایسے مصلحین مل جاتے ہیں کہ جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے ہاتھ پر جب بیعت ہو جاتے ہیں، ان کے مجالس میں جاتے ہیں، ان کے تعلیم سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور جب یہ متقی بنتا ہے تو یہ انسان کے لیے تقوی میں بہت بڑا نمونہ بنتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے وہ شر کی زندگی دیکھی ہوتی ہے جس میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی،
اور جب وہ سکون پاتا ہے تو پھر اس کے انتہا تک پہنچتا ہے. اور اس کی مثالیں آج دیکھیں یورپ کے اندر جو نو مسلم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی شر فساد آزاد ماحول اور گندا اور پراگندہ ماحول میں گزرا ہوتا ہے، جب ان میں سے کوئی ماں مسلمان ہو جاتی ہے، کوئی بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے تقوی کا جب آپ تقابل کریں گے مسلمان کے تقوی کے ساتھ تو مسلمان اس کے گھر تک نہیں پہنچتا. حالانکہ ہم آباء و اجداد یعنی مطلب نسل در نسل مسلمان ہوتے ہیں کیونکہ اس کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے، جبکہ ہم لوگوں کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے. تو اچھی عادات اپنے اولاد میں پیدا کر کے تربیت کر سکتے ہیں. یعنی تربیت کا ایک بہت بڑا جو وسیلہ ہے وہ اچھی عادات والے لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں کا تعلق جوڑنا، خود اچھے عادات کو اپنانا اور بچے کے لیے کوشش کرنا کہ اچھے عادات والے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھیں. تو ابن سینا کی اس وصیت کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.